اب چونکہ عید الفطر قریب ہے، اس لیے مزید 2-3 عنوانات پر آپ کے سامنے بات کرنا ضروری ہے۔ اس میں سے پہلا عنوان ہے صدقہ فطر۔ ہم لوگ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ان روزوں کی تکمیل پر ادا کیا جانے والا صدقہ ہے۔ صدقہ فطر کو واجب کیوں قرار دیا گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کی 2 وجہ ہے، 2 ریزنز ہیں۔ پہلی وجہ کیا؟ طعمۃ للمساکین، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ ہمارے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، پڑوس میں، محلوں میں، ملنے جلنے والوں میں جو بھی غریب مسلمان ہوں گے، ان کو کھانا کھلانے کی غرض سے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور عید کے دن اللہ کی طرف سے بھی آرڈر ہے کہ کھاؤ پیو۔ عید کے دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آج اگر کوئی دن میں کھاتا ہے پیتا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ عید الفطر کا دن آ گیا تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے بعد لائن سے 3 دن، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بھی آرڈر ہے کہ عید الفطر کے دن خوب کھاؤ پیو۔ تو مالدار حضرات تو خوب کھائیں گے، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے۔ جو غریب ہیں وہ بھی کھائیں گے، لیکن کچھ کم حیثیت کا وہ کھانا کھائیں گے۔ تو اللہ پاک نے مالدار حضرات کو حکم دیا ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں، فطرہ دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ غریب کے گھر میں بھی عید کے دن اچھا کھانا بن جائے گا۔ کچھ زیادہ فطرے جمع ہو گئے تو کچھ کپڑے وغیرہ وہ لوگ انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ ایک غرض تو یہ ہے۔ دوسری غرض کیا صدقہ فطر کی؟ طہرتاً للصائم، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے۔ روزے دار روزہ رکھتا ہے، پورے مہینے کے روزہ رکھا، لیکن روزہ رکھنے کی حالت میں چھوٹے موٹے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ روزے کا مطلب صرف پیٹ کا روزہ نہیں، صرف شرمگاہ کا روزہ نہیں، روزے کا مطلب آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے، کہ ان کو صحیح استعمال کیا جائے، غلط استعمال نہ ہو۔ لیکن ہے انسان، کچھ نہ کچھ گناہ روزے کی حالت میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فطرہ ادا کرو تو رمضان کے روزے رکھتے ہوئے، روزے کی حالت میں
جو چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ان سب کو یہ فطرہ پاک کر دینے والا ہے، ان سب کو یہ صدقہ فطر صاف کر دینے والا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا، یاد رکھیے اس بات کو، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا آپ کا میرا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہ جائے گا، وہ اوپر کو جائے گا ہی نہیں جب تک کہ فطرہ ادا نہ کیا جائے۔ جو بھی مالدار ہے جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اگر اس نے فطرہ ادا نہیں کیا تو اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہے گا۔ فطرہ ادا کر دے گا تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ اس لیے فطرہ ادا کرنے میں دیر نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے تک دے دو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد فطرہ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ فطرہ دیں گے تو پھر وہ جا کر کے کہاں خریدیں گے، کیا خرید کر کے لائیں گے؟ چھوٹے بچے ہیں ان کو کپڑے لینا ہے یا گھر کا کچھ راشن لانا ہے، تیل ہے، چاول ہے، گوشت ہے۔ اگر ان چیزوں میں وہ مشغول ہو گئے تو پھر عید کی نماز کی تیاری میں فرق ہو جائے گا۔ تو پورے مہینے میں کبھی بھی فطرہ ادا کر دینا، کم از کم کیا عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے ادا کر ہی دینا ہے۔ لاسٹ درجہ ہے، وہ لاسٹ درجہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے غریب کے ہاتھ میں فطرہ دے دیا جائے۔ اور افضل اور بہتر کیا، عید کے دن سے پہلے ہی، چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے ہی غریبوں کو صدقہ فطر دے دیا جائے تاکہ وہ لوگ عید کی تیاری کر لیں۔ صدقہ فطر صرف مسلمان کو دینا ہے، زکوٰۃ صرف مسلمان کو دینا، صدقہ فطر صرف مسلمان کو دینا۔ واجب صدقہ یعنی آپ نے منت مان لی کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1000 روپیہ صدقہ کروں گا۔ اب اللہ نے آپ کا وہ کام کرا دیا تو یہ کیا ہو گیا، 1000 روپیہ واجب صدقہ ہو گیا۔ یہ بھی مسلمان کو ہی دینا، غریب کو۔ ہاں نفلی صدقہ، نفل پیسہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں غیر مسلم ہے، آپ الگ سے پیسہ اس کو مدد کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کام کرنے والا نوکر ہے، غیر مسلم ہے، آپ الگ سے اس کو پیسہ دیجئے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ، صدقہ فطر اور واجب صدقہ صرف مسلمان کو دینا۔ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسی کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی ہے اس کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، نیٹ کیش بھی نہیں اور تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی مال نہیں ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو، لیکن اس کے پاس گھر میں پہننے کے کپڑے ایکسٹرا ہیں، سال میں ایک بار پہنتا وہ یا ایک بار بھی نہیں پہنتا، گھر میں بڑے بڑے دیگ ہیں، کبھی شادی ہو جائے، ولیمہ ہو جائے، گھر میں کوئی فنکشن ہو جائے، اس وقت اس برتن کو استعمال کرتے ہیں ورنہ استعمال نہیں کرتے۔ اس طرح کے گھر میں بڑے بڑے دیگ ہیں اور
کپڑے ہیں جو پہنتا نہیں آدمی، خرید کے رکھا ہے، شادی میں ملے ہوئے کپڑے ہیں، وہ کسی کو دیتا بھی نہیں، یادداشت کے لیے رکھا رہتا ہے، یہی وہ کپڑا ہے جس میں میرا نکاح ہوا ہے، آدمی رکھ لیتا ہے وہ کپڑے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی ساڑیاں ہیں ایکسٹرا، جو کبھی نہیں پہنتی ہے تو سال میں ایک بار یا چند سالوں میں ایک بار پہنتی ہیں، ویسے ہی دکھانے کے لیے۔ تو گھر میں اگر ایکسٹرا کپڑے ہیں جن کو استعمال نہیں کیا جاتا سال بھر میں کبھی، اور اسی طرح ایکسٹرا برتن ہیں، اس طرح کا جو سامان ہے کسی ایک پرٹیکولر آدمی کا، تو اس سامان کو حساب لگایا جائے گا۔ اگر اس کی قیمت اتنی ہے کہ اس سے آپ 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، یعنی آج کل 2023 اپریل 17 تاریخ، آج کے ریٹ کے حساب سے 40 پر 5,000 روپیہ مان لیجئے، 40 پر 5,000 روپیہ ہے قیمت 612 گرام چاندی۔ تو آپ کے گھر میں آپ کے نام کے برتن، آپ کے نام کے کپڑے ایکسٹرا وہ اتنے ہیں کہ 40 پر 5,000 یا اس سے زیادہ ریٹ پہنچ جاتا ہے، تو آپ کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں، کیونکہ آپ کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نیٹ کیش نہیں ہے، تجارت کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، بزنس کا بیچنے والا سامان کچھ نہیں ہے، جو بھی آتا ہے ختم ہو جاتا، لیکن آپ کے نام پر آپ اس کے مالک ہیں، گھر میں ایکسٹرا برتن ہیں، ایکسٹرا کپڑے ہیں، یا ایک گاڑی چلانے کے لیے ہے اور ایک گاڑی امی نے دلایا تھا بچپن میں، ایکسٹرا گاڑی رکھا ہوا، یوز نہیں کرتا اس کو یوز نہیں کرتا، گاڑی رکھی ہوئی ہے بس، اس کو بھی حساب لگانا۔ اگر اس کو یوز کرتا ہے تو پھر حساب نہیں لگانا۔ دیکھیے کتنا آسان ہے دین۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تب اس کو اس میں جوڑیں گے نہیں، یوز کیے بغیر رکھا ہوا ہے تب اس کو جوڑیں گے، حساب لگائیں گے، کیلکولیٹ کریں گے۔ اسی طرح آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، خاص مکان ہے آپ کا، اس کے علاوہ آپ کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، نیٹ کیش بھی 40 پر 5,000 نہیں ہے، اور بزنس کا سامان بیچنے والا بھی کچھ بھی نہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن آپ کے کھیڑے میں، آپ کے گاؤں میں آپ کے نام کی زمین ہے، کھیت ہے، چاہے اس میں آپ کھیتی کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، بنجر زمین کیوں نہ ہو، آپ کے نام پر ہے وہ، چاہے DKT کیوں نہ ہو، آپ کے نام پر ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اور اس کی ویلیو 612 گرام چاندی کے ریٹ یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ آپ کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نیٹ کیش بھی نہیں ہے، اور تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ایکسٹرا زمین ہے، ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، آپ نے رکھا ہوا ہے، تو آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح بقرعید میں آپ کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ تو یہ اچھا سمجھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے انہی کے اوپر قربانی ہے اور انہی کے اوپر صدقہ فطر ہے، یہ سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط۔ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر صدقہ فطر ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی ایسے لوگوں کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، صدقہ فطر کون دے گا؟ اہم مسئلہ، گھر میں مرد ہے، بیوی ہے، اس کے بالغ بچے ہیں، نابالغ بچے بھی ہیں۔ اب پورے گھر والوں کی طرف سے وہ جو مرد ہے صدقہ فطر دے سکتا ہے، حالانکہ واجب صرف اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہے، اور اس کے جو نابالغ بچے ہیں
ان کا فطرہ بھی اس باپ کے اوپر واجب ہے. باقی اس کی بیوی کا فطرہ اور بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کا فطرہ اس باپ کے اوپر واجب نہیں ہے. مرد کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہے، اور اس کا جو چھوٹا بچہ یا بچی ہے نابالغ، اس کا فطرہ واجب ہے. اس کی بیوی کا فطرہ مرد کے اوپر واجب نہیں. اس کی بہن کا، بھائی کا، ماں کا، باپ کا فطرہ اس کے اوپر واجب نہیں. اور اسی طرح اس کے جو بچے ہیں بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے، 14 سال سے اوپر ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا فطرہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اب سمجھیے مسئلہ. آپ کے اوپر فطرہ واجب ہے، آپ اپنا فطرہ دے دیں گے. آپ کا نابالغ بچہ ہے، اس کا فطرہ بھی آپ دے دیں گے. آپ کی بیوی ہے، اس کے پاس اگر سونا چاندی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو پھر فطرہ بھی واجب ہے. یا وہ سب کچھ نہیں ہے لیکن ایکسٹرا برتن اس کے نام کے ہیں، ایکسٹرا کپڑے اس کے نام کے ہیں، اور اس کا ریٹ 40 پر 5,000 کے آس پاس پہنچ جاتا ہے، تو اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہے. لیکن وہ کمانے کہاں جاتی ہے؟ نہیں جاتی ہے. اس لیے آپ ہی اس کا فطرہ ادا کر دو. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح بالغ بچے ہیں، بالغ بچے 14 سال سے اوپر، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پاکٹ منی 100-200 رہتا ہے بچوں کے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. ہاں مالدار گھرانہ ہے، اس کے پاس پیسہ رہتا ہے، بعض کے پاس 50 ہزار روپے بھی ہوتا ہے. بہرحال اگر بالغ بچے کے پاس 40 پر 5,000 یا اس سے زیادہ نیٹ کیش ہے اس کے پاس، یا نیٹ کیش نہیں ہے لیکن اس کے نام کے ایکسٹرا کپڑے ہیں، ایکسٹرا سامان ہے، برتن، اور ایکسٹرا گاڑی ہے یوز نہیں کرتا، یا اس کے نام کی زمین رکھی ہوئی ہے، تو بھی اس کے اوپر اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہے، اس کے باپ کے اوپر نہیں. لیکن وہ بچہ چونکہ کمانے نہیں جاتا، ابھی پڑھنے لکھنے والا ہے، تو باپ ادا کر دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ہر آدمی کا فطرہ اپنے اوپر واجب ہے، دوسروں کے اوپر نہیں. البتہ چھوٹے جو بچے ہیں نابالغ، ان کا فطرہ باپ کے اوپر واجب ہے. چھوٹے جو نابالغ بچے ہیں ان کا فطرہ باپ کے اوپر واجب ہے. یہ ہو گیا مسئلہ. اب پورے گھر والوں کا فطرہ باپ نے دے دیا. گھر کا جو بڑا ہے اس نے بول دیا، بیوی کو بھی بول دیا، بچوں کو بھی بول دیا، جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب کا فطرہ میں دے دیتا ہوں. بالکل جائز ہے. گاؤں فون کر کے بول دیا، امی کو بول دیا، ابا کو بول دیا، بوڑھے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں، میں تمہاری طرف سے فطرہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جائز ہے. کسی کا باپ انتقال کر گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، فطرہ ان کی طرف سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جو زندہ ہیں ان کی طرف سے فطرہ، بلکہ عید کے دن، ہفتے کو عید ہے، مان لیجئے چاند نظر آ گیا جمعہ کو تو ہفتے کو عید ہے، عید کے دن صبح صادق کے پہلے، عید کے دن صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کا فطرہ دینا بھی اس کے باپ کے اوپر واجب ہے. ابھی آیا، وہ عید کا دن ہے، ابھی پیدا ہوا، اس کا فطرہ بھی دینا اس کے باپ کے اوپر واجب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں عید کے دن صبح ہو جانے کے بعد اشراق کے وقت میں پیدا ہوا بچہ، اب اس کی طرف سے فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک مسئلہ، ایک آدمی کے پاس بالکل جیب خالی، کچھ نہیں ہے، بالکل جیب خالی، نہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، نہ اس کے اوپر فطرہ بھی فرض، کچھ بھی نہیں. لیکن کیا ہوا، عید سے ایک دن پہلے یا عید کے دن ہی صبح سے پہلے کسی نے لا کر کے 40 پر 5,000 دے دیا، گفٹ دے دیا، لے بھائی رکھ لے. اب وہ کیا کرے گا؟ اپنا فطرہ ادا کرے گا، اپنے نابالغ بچوں کا فطرہ بھی ادا کرے گا. زکوٰۃ میں کیسا ہے؟ یہ جو کیش آیا ہے سال گزرنا، فطرے میں ایسا نہیں.
اسی دن آ گیا تب بھی کیا ہے اس کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ اسی طرح بقرعید والے دن اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ چند ضروری مسائل ہیں فطرے کے بارے میں، آپ حضرات نے اس کو سنا ہے، سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو فطرہ کس کو دینا؟ غریبوں کو دینا ہے، فطرہ غریبوں کو دینا ہے اور مسلمان کو دینا چاہیے، غیر مسلم کو فطرہ نہیں دینا۔ الگ سے آپ دے دیجئے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کے پاس کام کرنے والے نوکر ہیں، لے بھائی یہ لے جا 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ، وہ جائز ہے۔ فطرے کا پیسہ اس کا مقصد کیا؟ مسلمانوں کے گھروں میں عید کے دن غریب گھروں میں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اور ایک مسئلہ، فطرہ کتنا دینا ہے؟ فطرہ کتنا دینا ہے؟ اگرچہ میں بتا چکا ہوں، پھر بول دیتا ہوں جب یہ ٹاپک آ گئی ہے۔ کم سے کم کیا ہے؟ 1.25 کلو گیہوں یا آٹا یا اس کا ریٹ تقریباً 80 روپیہ اسٹیمیٹ کر کے ہم نے بتایا ہے، یہ کم سے کم ہے۔ اور اس سے بہتر کیا؟ جو 3.5 کلو بارلی، اس کا ریٹ 240 پر 5 روپیہ ہے۔ اس سے اچھا فطرہ کیا ہے؟ کھجور، یہ کشمش 3.5 کلو 980 روپیہ۔ اس سے اچھا کیا؟ چھوہارے، سوکھا کھجور، پین کھجور نہیں، سوکھا کھجور، وہ 1050 روپیہ ہے 3.5 کلو۔ سب سے ٹاپ جو صدقہ فطر ہے 1050 ہے، اس کے بعد 980 ہے، اس کے بعد 240 پر 5 ہے، لاسٹ میں کیا؟ 80 روپیہ۔ ہمیں شادیہ میں گئے تو کھانا نیچے ہنڈی میں بچا ہے سو کھا دیں، کیا کھکر کو بولو، لاسٹ میں بچا ہے سو کھکر کو ڈالے تو کھا دیں کیا؟ نہیں، سب سے اوپر جو رہتا فریش فرسٹ پلیٹ اگر آ جائے تو اور خوشی کی بات ہے۔ تو فطرے میں بھی کیا کرنا؟ جو ٹاپ ریٹ ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے تو ٹاپ ادا کیجئے۔ آپ کے گھر میں 5 آدمی ہے، کتنا ہوگا؟ 5000 روپیہ خرچ ہوگا۔ زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ٹاپ ریٹ کا فطرہ ادا کرو، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ٹاپ ریٹ کا فطرہ ادا کیجئے، کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہوں گے، ان کے گھر میں آپ 5000 دے دیں گے عید سے 2-4 دن پہلے، وہ تو خوش ہو جائیں گے۔ 5000 روپیہ، 1000 میں تو کھانے پینے کا سب آئٹم آ جائے گا، باقی 4000 میں بچوں کے کپڑے، اس کے کپڑے سب آ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ غریب گھرانوں میں 500 روپے کے 1000 روپے کے کپڑے خرید لیتے ہیں، آپ لوگ مالدار ہیں، 5000 روپے کا تو شوز ہوتا ہے۔ بہرحال تو ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں کیا کیجئے؟ ٹاپ ریٹ کا فطرہ ادا کیجئے، بلکہ ہر سال ادا کریں، اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم کوشش کیجئے کہ ایک مرتبہ کم از کم آپ ٹاپ ریٹ کا فطرہ ادا کریں۔ ہاں، جو لوگ مڈل کلاس کے ہیں وہ درمیانہ فطرہ ادا کریں 240 پر 5 روپیہ، اور جو بالکل لو کیا بولتے ہیں، انگریزی لفظ نہیں آ رہا ہے، مڈل کلاس سے بھی لوئر کلاس، وہ کیا کریں؟ 80 روپیہ کا فطرہ ادا کریں۔ لیکن دیکھا کیا جاتا ہے، جو ایک دم مالدار ہے وہ بھی 80 روپیہ دے رہا ہے، جو ایک دم غریب ہے وہ بھی 80 روپیہ دے رہا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ فطر کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔